اب ہم نظم مناظر سحر کی تشریح اور اس کے الفاظ معنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس نظم مناظر سحر میں جتنے بھی شعر دیے گئے ہیں یہ بھی ایک مسدس پر مبنی ہیں، یعنی ہر بند کے 6 مصرے ہیں جسے مسدس کہتے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے: کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے، ہر پھول کا چہرہ ارک حسن ہے، حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں ایک اثر ہے، ہر سمت بھڑکتا ہے رخ حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ اب اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ پہلا ہے ہمارے پاس پہلے مصرے میں روح فضا کا مطلب ہوتا ہے روح کی تازگی، جلوہ کہتے ہیں نور کو یا روشنی کو، رخسار سحر کہتے ہیں صبح کے گال، جسے ہم انگریزی میں چیکس کہتے ہیں، دل زار حسن و دلکش، فردوس جنت، ارک حسن حسن کا پسینہ، بھڑکتا چمکتا ہے، شعلہ روشنی، طور ہے پہاڑ کا نام۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ جوش ملی آبادی مناظر کی خوبصورتی اور دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ صبح کے آثار نمودار ہونے والے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ منظر ایسا ہے کہ جو کہ ہماری روح کو تازہ کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر منظر کشمیر کی حسین وادی جیسا دکھائی دینے لگا ہے اور اس پر جنت کا گماں ہوتا ہے۔ پھولوں کے چہرے پر شبنم کے قطروں نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں، ہر چیز کا اصل چہرہ نمایاں ہو گیا ہے، ہر شے دل کو متاثر کرنے والی ہے، جہاں نظر جاتی ہے وہاں پر جنت کا حسین نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے حوالہ شعر کے طور پر: چلا ستارہ سحر سنا کے صبح کی خبر، زمیں پر نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا۔ آگے مزید شاعر کی یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو اسلوب بیان بتاتی چلوں کہ جو آپ نظم کے جب آپ تشریح کر رہے ہوں تو آپ شاعر کا اسلوب بیان کیسے بیان کریں گے۔ یہاں پر منظر نگاری میں جوش کے کلام میں بہت زیادہ خوبی پائی جاتی ہے۔ ان کے منظر نگاری میں انہیں انتخاب کلام پر بڑا عبور حاصل ہے۔ ان کا ذخیرہ الفاظ اتنا وسیع ہے کہ پوری اردو شاعری میں میر انیس اور نذیر اکبر آبادی کے علاوہ کوئی اور شاعر ان کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ہر بات میں اثر ہے۔ بند میں کچھ الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے لیکن اس سے ان کے شعری وقار میں اضافہ ہوا ہے، جیسے رخسار سحر، دل زار، رخ حور جیسی تراکیب شعر کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ آپ شاعر کے اسلوب کو ہر بند کے شروع میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ مزید شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے کشمیر اور فردوس دونوں ایک جیسے مقامات کا تذکرہ کیا ہے، جس کی مثال خوبصورتی کے حوالے سے دی جاتی ہے۔ گویا شاعر کو صبح کا منظر کشمیر اور فردوس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر شاعر نے صنعت تلمی کا بھی استعمال کیا ہے۔ کوہ طور کا یعنی پہاڑ کا نام ہے، جو کہ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دیا اور وہ اس کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے۔ گویا صبح کی ہر چیز میں بھی کوہ طور پر کا سا جلوہ اور روشنی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ تھی نظم بند نمبر 1 کی تشریح۔ اب ہم آتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف۔ لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کے فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سپیدی اور سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ لرزش کا مطلب ہے کانپنا، تبسم کا مطلب مسکراہٹ، فدا کا مطلب ہے قربان، ترنم کا مطلب ہے نغمہ گنگنانا، گردوں کا مطلب آسمان، سپیدی کا مطلب سفیدی، سیاہی کا مطلب اندھیرا، تصادم کا مطلب ٹکراؤ، جلووں کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتیاں، تلاطم کا مطلب ہے سیلاب، گیسو کا مطلب زلفے یعنی بال، نسیم کہتے ہیں ہوا کو اور سحری مطلب صبح کی ہوا، ٹھنڈی ہوا، شانوں کہتے ہیں کندھوں۔ اب ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ جوش کے کلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے کلام میں ذخیرہ الفاظ بہت زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے ہر منظر کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا ہے۔ یہ تھا شاعر کا اسلوب بیان جو کہ میں نے ابھی 2 جملوں میں بیان کیا۔
اس کے بعد بند میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی جب پھیلی تو ستارے اس طرح ٹمٹمانے لگے جیسے کانپ رہے ہوں، ریت کے ذرے اس طرح چمکنے لگے جیسے مسکرا رہے ہوں، چشموں کا پانی جو ندی نالوں سے گر رہا تھا اس کی آواز سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نغمہ گنگنا رہا ہو اور چاروں جانب ساز بج رہا ہو۔ آسمان پر مغرب کے طرف ابھی تاریکی ہے لیکن مشرق کی جانب سفیدی نمودار ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے حوالہ اشعار کے طور پر یہ شعر استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، تمام زدگان شب چمک چمک کے سو گئے، شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے، ستارے زرد ہو چکے، چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھلملا کے رہ گئے۔ تو یہ اب مزید اس میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کی جب ہوتی ہے صبح سویرے تو پرندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے جس سے درختوں کی شاخیں اور پتے ہل رہے ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی حسینہ کے خوبصورت بال اس کے کندھے پر لہرا رہے ہوں۔ یہاں شاعر نے صبح کے منظر کو پری کے کندھوں پر بکھرے ہوئے بالوں سے تشبیہ دی ہے جو کہ ایک منفرد اور ایک الگ سا انداز ہے، اور یہاں پر سفیدی اور سیاہی صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ یہاں پر شاعر نے دو متضاد لفظ استعمال کیے ہیں، سفیدی اور سیاہی، جو کہ صنعت تضاد ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بند نمبر 3 پر، وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدھم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گل تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاخوں سے ملی جاتی ہیں وہ شاخیں وہ اثر ہیں، کہتی ہیں نسیم سحری عید سحر ہے۔ اب یہاں پر میننگ کی طرف آتے ہیں۔ چٹکنا کا مطلب ہوتا ہے کلیوں کا کھلنا، مدھم کا مطلب ہوتا ہے کم یا آہستہ، جھلک ہوتا ہے جھلک دکھائی دینا، گل تر کا مطلب ہوتا ہے تازہ پھول، مہکنا کہتے ہیں خوشبو کو، لہکنا کہتے ہیں لہلہانا، اور عید سحر صبح کی عید۔ اب ہم آئیں گے بند نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ اب یہاں پر پہلے تھوڑا سا میں اسلوب بیان کروں گی میں اس شاعر کے بارے میں کہ ایک انگریزی شاعر جان ملٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان جیسی منظر کشی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جوش کی منظر نگاری کے سامنے وہ بھی مان پڑ جاتی ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی کلیاں چٹک چٹک کر کھلنے لگیں تو ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی، اب چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی، سمندر کا پانی صبح کے اجالے میں چمکنے لگا، ستارے صبح کے آثار نمودار ہوتے ہی ٹمٹمانے لگے، پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی، نرم ہوا کے جھونکوں میں سبزہ اس طرح ہل رہا تھا جیسے وہ بے خودی کی کیفیت میں ہو۔ صبح کا ایسا دل فریب اثر ہے کہ شاخیں جھوم رہی ہیں، پوری کائنات میں ہوا کے جھرنے نئے دن کا استقبال کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے عید کی صبح ہو اور پوری کائنات مسکرا رہی ہو۔ یہاں پر شاعر حوالہ شعر کے طور پہ کہتا ہے، ہوا بھی خوشگوار ہے، گلوں پہ بھی نکھار ہے، ترنم ہزار ہے، بہار پر بیار ہے، کہاں چلا ہے ساقیا، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ۔ اب ہم آ جاتے ہیں بند نمبر 4 کی طرف۔ خن کی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے میننگ کی طرف۔ خنکی کہتے ہیں ٹھنڈک کو، بیاباں کہتے ہیں ویرانہ یعنی صحرا کو، رنگینی صحرا کا مطلب ہوتا ہے رنگین، رنگینی کو کہتے ہیں، مصفا ہوتا ہے صاف ستھرا، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اوپر بھی بتا چکی ہوں، ہر سمت ہر طرف، انبار ہوتا ہے ڈھیر، انبارِ گلو پھولوں کا ڈھیر، رخسار کہتے ہیں گال کو۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے